صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، رب العالمین نے اپنی کتاب القرآن المجید میں ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، ایک دانے کی مثل ہے، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، جس سے 7 سٹے نکلتے ہیں اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ اس مہینے میں کوئی بھی نیکی کی جائے، رب العالمین اس نیکی کا اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر انسان کو عطا کرتے ہیں۔ انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور جو بھی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے بے شمار انعامات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں رب العالمین نے بھی اپنے قرآن میں بے شمار مقامات پر صدقہ خیرات کرنے والے کے فضائل مناقب بیان کیے ہیں۔ صدقہ خیرات 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک نفلی صدقہ اور ایک فرضی صدقہ۔ فرضی صدقہ جو ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، جو انسان کے اوپر لازم ہے۔ 1 سال اس کے مال پر گزر جائے، وہ سال کے بعد اپنے مال کو دیکھے کہ میرے پاس کتنا مال ہے، پھر اس کا حساب و کتاب کر کے 2.5% کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ وہ نکال دے۔ جب وہ زکوٰۃ نکال دے گا تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کہتا ہے تو غریب ہو جائے گا، مفلس ہو جائے گا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بن جائے گا۔ لیکن رب العالمین اس انسان کے لیے اپنا فضل، انعام اور اکرام کا اعلان کرتے ہیں، اور جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا اس کے لیے رب العالمین نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا یحمى علیہم، ان کا سونا، ان کا چاندی ان کے اوپر پگھلا کر پیش کیا جائے گا، رب العالمین کہیں گے ھذا ما کنزتم، یہ وہ چیزیں ہیں جو تم سٹور کرتے رہے،
ان کی زکوٰۃ نہیں تم نے نکالی، شیطان تمہیں فقر کا وعدہ دلاتا رہا، غریب ہو جائے گے، تم نے اس کی مان لی، اللہ کے انعام و اکرام کی نہ مانی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم احادیث پڑھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، انفق علیک، تھوڑی کرو، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ رب العالمین کیسے خرچ کرتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے اللہ نے جب وعدہ کر لیا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، انفق، تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایک کسان اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے اور دور دراز سے کسی بندے نے بادلوں سے آواز سنی، اور وہ علاقہ صحرائی علاقہ ہے، پتھریلا علاقہ ہے اور بنجر شدہ علاقہ ہے، جہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ جو کسان تھا یہ اس چیز کا خیال رکھتا تھا، انفق علیک، تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اب آسمان سے بادلوں کی آواز آتی ہے، اس سے حدیقۃ فلان، کہ جاؤ فلاں بندے کے باغیچے کو پانی پلاؤ۔ اب یہ جو بندہ صحرا میں پھر رہا ہے، اس نے آواز سنی بادلوں سے، بھی بادل بھی بولتے ہیں، فلاں بندے کا نام لیا، اس کے باغ کا نام لیا، اس کے علاقے کا نام لیا، اس کے کھیت کا نام لیا، اس کی حدیقۃ فلان، اے بادل یہاں بارش برسا اور فلاں بندے کے باغیچے میں جا کر پانی لگا دے۔ اب وہ بندہ دیکھتا ہے کہ بارش ہوتی ہے، پورا علاقہ خشک ہے، کہیں بھی بادلوں کے آثار نہیں ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بادلی آتی ہے، وہ بارش برساتی ہے، پانی جمع ہوتا ہے، اب پانی چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ بادلوں سے آواز سننے والا انسان جب دیکھتا ہے کہ پانی برسا ہے اور پانی چل رہا ہے، یہ اس کے پیچھے پیچھے چل جاتا ہے، دور دراز جا کر دیکھتا ہے ایک بوڑھا انسان جو کسان کی شکل میں اپنے کھیتوں کی کیاریاں بنا رہا ہے، جہاں سے پانی گزرنا ہے، نالیاں بنا رہا ہے کہ پانی آئے گا میرے کھیتوں کو لگ جائے گا۔ اب جو شخص آواز سنتا ہے، اس کی حدیقۃ فلان، اے بادل فلاں بندے کے باغیچے کو پانی پلا، اس کے کھیتوں کو پانی دے۔ اب یہ آ کر اس بوڑھے کسان سے پوچھتا ہے، بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ وہ بوڑھا کسان نام بتا دیتا ہے، اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں سے نام سنا، فرمایا اس کی حدیقۃ فلان۔ وہ آواز سننے والا اس بزرگ سے پوچھتا ہے، اس بوڑھے کسان سے پوچھتا ہے، وہ غریب کسان سے پوچھتا ہے۔ آج یہ آواز ہمارے لیے بھی آ سکتی ہے، اگر ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، سونا زیورات چاندی دیے ہیں، اگر ہم اس پر اللہ کی وہ 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہ عطا کرتے ہیں، جس کو فرضی صدقہ کہتے ہیں، نفلی تو ابھی دور کی بات ہے، جس کو فرضی صدقہ کہتے ہیں، وہ انسان زکوٰۃ نکالتا ہے، اگر اللہ کے آسمان سے بادلوں سے ایک بوڑھے کسان کے لیے آواز آ سکتی ہے تو ہمارے لیے بھی آواز آ سکتی ہے۔ اگر ہم اس چیز کا خیال رکھیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال قرآن بھرا پڑا ہے۔ فرمائے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات
فرمایا مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، صدقہ خیرات کرنے والے مرد صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، میرے اللہ نے بہت سارے انعامات مغفرت کی صورت میں، اللہ کی بخشش کی صورت میں میرے اللہ نے تیار کر کے رکھے۔ اب یہ بوڑھے بابے سے پوچھتا ہے بیچارے سے، بابا جی کون سا ایسا عمل ہے جو آپ کرتے ہو کہ آپ کے لیے بادلوں سے آواز آئی ہے؟ اب وہ بوڑھا کسان کیا کہتا ہے، آج ہمارے کسانوں کی طرح نہیں ہے، ہمارے علاقے میں بھی کسان ہیں، ہم بھی مالدار ہیں اور ہمارے پاس بھی جائیدادیں دولتیں سب کچھ ہیں، وہ ہماری طرح نہیں تھا۔ کیا ہے، کوئی بوڑھا بیچارہ آ گیا مانگنے کے لیے، ہمارے الفاظ کیا ہوتے ہیں، تو تو ہٹا کٹا ہے، تو کیوں مانگتا ہے، پاؤں نہیں ہے تیرے، ہاتھ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ دو ٹائم انسان کا منہ ٹیڑھا ہوتا ہے، ایک مانگتے وقت اور ایک موت کے وقت۔ یہ مانگنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو کہ جو اپنا چہرہ پراگندہ کر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ فرمایا ہم بھی کسان ہیں اور وہ بھی کسان تھا، وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کسان تھا، وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے جب میری فصل آتی ہے تو میں اپنی فصل کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنی اولاد کے لیے، ایک حصہ اس زمین کی آبیاری کے لیے اور ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ یہ وہ بوڑھا کسان کہہ رہا ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا، زکوٰۃ نکالی، عشر نکالا، اپنے باغ کا جو حصہ اللہ کے لیے بنتا تھا غریبوں کو دیا، وہ جانتا بھی تھا کہ میرے علاقے میں فلاں فلاں غریب ہے، ان کے گھر تک پہنچایا۔ فرمایا اس کے لیے آواز آئی ہے آسمانوں سے، اس کی حدیقت فلاں، جا فلاں کے باغیچوں کو پانی پلا۔ لیکن میں اور آپ، ہمارا ذہن کیا ہے، ہمارا من کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے کہ نہیں، اگر آج ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں کوئی غریب آدمی ہے، اگر ہم اس کے گھر راشن بھیج دیں گے، اگر ہم کہیں نلکا لگوا دیں گے، کوئی سایہ دار درخت لگا دیں گے، کسی مسجد میں کوئی اینٹ لگا دیں گے، مدرسے میں اینٹ لگا دیں گے، جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی پیسہ دے دیں گے، میری اور آپ کی یہ سوچ ہوگی کہ میرا مال کم ہو جائے گا۔ یہ شیطان کی پیچھے سے سوچ ہے، یعدکم الفقر، وہ تو غریب ہو جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال الا رفعہ اللہ، کہ انسان کا مال کم نہیں ہوتا، انسان کا مال بڑھتا ہے، خرچنے سے بڑھتا ہے۔ اور یہ جو ہم صدقات و خیرات، یہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ میل ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، یہ میل ہم اکٹھے کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ قیامت کا دن ہوگا، میرے اللہ کہیں گے ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا سونا ہے، یہ تمہاری میل ہے، اوساق الناس ہے، جس کو تم جمع کرتے رہے، آج یہ پگھلا کر گرم کر کے تمہارے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ آقا فرماتے ما نقصت صدقۃ من مال الا رفعہ اللہ، مال کم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس کو اور بلند کرتے ہیں۔ کس طرح بلند کرتے ہیں، کتنا بلند کرتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان اللہ کے راستے میں ولو بشق تمرۃ، ایک کھجور دے کر بھی اگر انسان جہنم سے بچنا چاہے وہ بچ سکتا ہے۔ ایک کھجور، اب عربوں میں کھجور تو بے شمار تھی، کھجوروں کے باغات سے کوئی اہمیت نہیں ہے ایسی چیز کی، تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھجور کا ایک ٹکڑا، ایک کھجور لے لے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لے، پھر اس میں سے ایک ٹکڑا اللہ کے نام پر خرچ کر دے، ما نقصت صدقۃ من مال الا رفعہ اللہ، میرے اللہ اس مال کو بڑھاتے ہیں، بلند کرتے ہیں۔ کیسے بلند کرتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میرے اللہ اس مال کو، اس کھجور کے ایک ٹکڑے کو اپنی ہتھیلی میں رکھ لیتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں۔ کس طرح پرورش کرتے ہیں؟ جس طرح میں اور آپ گھر میں کوئی بچڑا پال لیا، اس کی پرورش کرتے ہیں کہ میں اس کی بے شمار خدمت کروں، اس کو کھلاؤں، اس کو پالوں پوسوں، بڑا کروں،
اور اس سے فائدہ مجھے حاصل ہوگا. میرے اللہ اسی طرح اس کھجور کے ایک ٹکڑے کی پرورش کرتے ہیں, اس کو اچھالتے ہیں, وہ ڈبل ہو جاتا ہے, اپنی ہتھیلی میں رکھ کر اس کو اچھالتے رہتے ہیں حتیٰ کہ قیامت کا دن ہوگا. میرے اللہ یہ کیا ہوا صدقہ خیرات انسان کے نامہ اعمال میں احد پہاڑ کے برابر بنا کے پیش کر دے گا. میرے اللہ کہیں گے نہیں, تو نے خرچ کیا ہے, یہ تیرا ہے, تو نے غریبوں میں دیا ہے. تو کسی انسان کی حاجت کو پورا کر دینا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان کے اوپر صدقہ ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کمائے صدقہ کیسے کرے؟ فرمایا اپنے اوپر خرچ کریں, دوسروں کو بھی دیں. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اگر انسان کے پاس نہ ہو, فرمایا پھر نیکی کی بات کر دے. فرمایا یا رسول اللہ اگر پھر ایسا بھی معاملہ نہ ہو, حالات آ جائیں ایسے جیسے آج کل کے ہمارے اس دور میں حالات بنے ہوئے ہیں, آپ دیکھ لیں, میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں, اپنے علاقے کا سرچ کر لیں, کیا ہے جی پولیس والے آتے ہیں, اعتکاف والوں کو رات کئی مسجدوں سے اٹھا کے انہوں نے گھر بھیج دیا ہے. ایسے وقت میں کلمہ حق کہنا حقیقت میں یہی جہاد ہے. اب یہاں سے پولیس والے اٹھا کر لوگوں کو کیا ہے جی ان کو مسجد میں جراثیم لگ جائیں گے, ان کو مسجد میں کرونا ہو جائے گا, یہ یہاں لاگ ہو جائیں گے, ان کو قرنطینہ کرنا پڑے گا 10 15 20 دن جی. اور یہی ہمارے ملک میں ایک طرف ہمارا میڈیا چلا کر یہ کہہ رہا ہے کہ سندھ کے اندر اہل تشیع کو نام لینا گوارا نہیں کرتا تھا, لیکن کیا کرے جب انسان کا اندر جل جائے نا, جب انسان دیکھے کہ مسلمانوں کو پیسا جا رہا ہے پھر نام لینا پڑتا ہے. ہماری میڈیا بول بول کر کہہ رہی ہے کہ اہل تشیع کو ان دنوں میں 1 گھنٹہ اجازت ہے. کہاں جی؟ یا اپنی امام بارگاہ میں مجلس کر لیں یا اپنے گھروں میں کر لیں. آج بیچارے کوئی تراویح مسجد کو چھوڑ کر گھروں میں پڑھتے ہیں, وہاں سے بھی ڈالے میں ڈال کر پولیس لے جاتی ہے. کیوں؟ یہ مسجد کو چھوڑ کر گھر میں تراویح پڑھ رہے ہیں. ہمارا یہ قانون, یہ ملک کا قانون, دل جلتا ہے کہ عام اہل سنت والجماعت کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, اور اہل تشیع کو جلوسوں میں سیکورٹی بھی دی جا رہی ہے, ان کی مجلسوں میں سیکورٹی بھی دی جا رہی ہے. کیا جی 1 گھنٹہ کر لیں گے, اگر 1 گھنٹہ مسجد میں درس نہیں ہو سکتا پھر جلوس کیوں ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کا دور ہوگا, وہاں سچ بات حق بات کہہ دینا یہی جہاد ہے. فرمایا ما نقص صدقۃ من مال الا رفعہ اللہ, میرے اللہ بڑھائیں گے چڑھائیں گے انسان کے مال کو, انسان کے سامنے قیامت کے دن پیش کریں گے. اے انسان تیرا یہ مال ہے, تو لے لے, غریبوں میں خرچ کر. یہ میرے اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جو انسان انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلقۃ قلوبہم, جب انسان غریبوں میں اپنا مال خرچ کرتا ہے, بے یار و مددگار لوگوں کو دیتا ہے, بیواؤں کی مدد کرتا ہے, غریبوں کا سہارا بنتا ہے, میرے اللہ اس انسان کا کتنا خیال رکھتے ہیں, کتنا خیال رکھتے ہیں. میرے اللہ قیامت کے دن اس کے صدقات و خیرات کو احد کے پہاڑ بنا کر اس کے سامنے پیش کر دیں. انفق علیک, اے ابن آدم تو خرچ کر, میں بھی تیرے اوپر خرچ کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دن ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اللہ کے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں دنیا پر. ایک فرشتہ وہ ہوتا ہے جو کھڑا ہو جاتا ہے کہیں ایسی جگہ پر جہاں کوئی لوگ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ کے نام پر دینے والے ہوتے ہیں, غریبوں کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں. اب یہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ یہ انسان خرچ کر رہا ہے, اللہم اعط منفقا خلفا, اے میرے اللہ اس کو مال اور عطا کر, یہ تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے, دے رہا ہے. فرشتے دعا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ جو اللہ کے راستے پر خرچ کرتا ہے. میں اور آپ کیا ہیں, جیب سے 10 روپے نکال دیے, 50 روپے نکال دیے, کسی غریب کو دے دیے. میرے وائلٹ میں رقم کی کمی ہو گئی ہے, میرے اکاؤنٹ میں پیسے کم ہو گئے ہیں, لیکن اس کو کیا پتا ہے یہ پیسے خرچ کرنے والا جب اللہ کے راستے میں دیتا ہے, اللہ کا ایک فرشتہ اس کے سر پر کھڑا ہو کر کہتا ہے اے میرے اللہ, اللہم اعط منفقا خلفا, اللہ اس کو اور عطا فرما. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی باتیں ہیں,
اور جو انسان اپنے مال پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے تو خرچ نہیں کرنا، ایسے بھی افراد دیکھے ہیں، یقین مانے کروڑوں میرے اللہ نے دیے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسا شخص کروڑوں روپے کی جائیداد ہے، مال ہے، دولت ہے، بیٹے وکیل ہیں، دکانیں ہیں، مکان ہیں، کرائے آتے ہیں، ایک مکان کا 50 ہزار روپے کرایہ آتا ہے، لیکن اتنے کنجوس ہیں اگر اسے بابا جی نے سگریٹ بھی پینی ہوتی تھی وہ لوگوں کی اٹھا کر جو نیچے گری ہوئی سگریٹیں ہیں نا وہ پیتا تھا۔ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرنا ہے؟ آقا فرماتے ہیں بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنے اوپر خرچ کرو، لوگوں کے اوپر خرچ کرو، اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے خیر کی بات کہہ دو، اور وکف لسانک، اور شر سے بچنے کے لیے اپنی زبان کو بند کر دو، شر نہ پھیلاؤ، خیر کی بات کہو، کلمہ خیر کہو۔ جو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، خرچ نہیں کر سکتے تو خیر کی بات کہہ دو، کسی کو قرآن حدیث کی بات بتا دو، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے۔ اور فتنوں کے دور میں خیر کی بات پھیلانا یہ بہترین صدقہ ہے، جہاد سے بھی افضل صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سیدنا ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مہمان آئے، گھر میں پیغام بھیجا۔ گھر میں پیغام بھیجنے والے کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ذات پر، آن پر، احادیث پر، جن کے افکار پر میں اور آپ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آقا کی عزت پہلے ہے، میری عزت بعد میں ہے۔ وہ کالی کملی والے اپنے گھر میں بھیجتے ہیں، جاؤ میرے گھر میں جاؤ، پوچھ کے آؤ کھانے کے لیے ہے کچھ؟ گھر سے پیغام آتا ہے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کس کے گھر سے پیغام آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے پیغام آتا ہے۔ دوسری بیوی کی طرف بھیجتے ہیں، تیسری بیوی کی طرف بھیجتے ہیں، سب سے یہی پیغام آتا ہے کہ آج گھر میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 3-3 4-4 دن ہمارے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا۔ آج ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے گھر چولہا نہ جلتا ہوں؟ ہم تو 3 ٹائم کو چھوڑ کر 5 ٹائم کھانے کے عادی ہیں۔ تو اماں جی فرماتی ہیں کہ 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، میرے صحابہ آج میرے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ غریب کو کون کھلائے گا؟ مہمان آ گیا ہے۔ تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے مہمان کو گھر میں لے کر جاؤں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ گھر جاتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی کہتی ہے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے کھانا پڑا ہے۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان آیا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، بچوں کو بہلا دو کہ ابھی کھانا بن رہا ہے۔ بچوں کو بہلا دیا، بچے سو گئے۔ فرمایا اے میری بیوی جب مہمان کھانا کھانے کے لیے آئے میں مہمان کے پاس بیٹھ جاؤں گا تو تو آہستہ سے ہمارے جو گھر میں لائٹ ہے، دیوا ہے، اس کو صحیح کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، میں منہ ہلاتا رہوں گا، مہمان پیٹ بھر کر کھا لے گا۔ یہ کون صحابہ کرام ہیں جن کے گھر میں صرف ایک وقت کا کھانا ہے؟ ہم تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ہمارے اللہ نے تو سال سال بھر کی گندم ہمارے گھروں میں رکھی ہوئی ہے، سال سال کا بیلنس ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے جو ہم خرچ کر سکتے ہیں، اتنی ہمارے اللہ نے ہمارے اوپر کرم نوازی کی ہیں۔ لیکن سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مہمان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تاریکی چھا جاتی ہے، مہمان کھانا کھاتا رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صبح سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، فرمایا اے ابو طلحہ جو رات تو نے کام کیا نا، میرے اللہ عرش پر مسکرا رہے تھے، کتنا عظیم کام کیا ہے۔ لیکن آج میں اور آپ کہاں ہیں؟ ہمارے اللہ نے ہمیں کتنا عطا کیا ہے۔ اگر ہم کسی غریب کی جھولی کو بھر دیں گے، کہیں نلکا لگوا دیں گے، درخت لگوا دیں گے، خیرات کا نیکی کا کام کر دیں گے، ہمارا مال کم نہیں ہوگا، الا رفعہ اللہ، میرے اللہ اس کو بڑھائیں گے، چڑھائیں گے، قیامت کا دن ہوگا میرے اللہ اور پہاڑ کے برابر ہمارے سامنے پیش کر دیں گے۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے،
کہ بنی اسرائیل کے 3 بندے تھے، ایک کوڑی والا تھا، ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا۔ میرے اللہ نے بطور امتحان فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کوڑی والے سے پوچھو کہ تمہیں کیا چاہیے۔ وہ کوڑی والا کہتا ہے کہ مجھے یہ میرا کوڑ پن ٹھیک ہو جائے، لوگ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ فرشتہ دعا کرتا ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کا کوڑ پن ختم ہو جاتا ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں اونٹ چاہیے، تھوڑے سے اونٹ ہو جائیں میں اپنے گھر کا معاملات چلا لوں گا۔ میرے اللہ اس کو اونٹ عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسرا بندہ جو گنجا تھا، اس سے فرشتہ پوچھتا ہے انسانی شکل میں آ کر بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ کہتے ہیں لوگ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، میرے اوپر بال آ جائیں تو لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے، اپنی مجلس میں بٹھائیں گے۔ تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بال آ گئے۔ فرمایا اور کیا چاہیے؟ فرمایا گائے مل جائیں، میں اس کو اپنے گھر کا نظام چلا لوں گا۔ اللہ نے اس کو گائے عطا فرما دی۔ تیسرا جو نابینا تھا، اس کے پاس بھی فرشتہ آتا ہے، بھائی کیا چاہیے؟ بھائی آنکھیں چاہیے، آنکھیں مل جائیں، میں بھی دنیا کو دیکھ لیا کروں گا۔ اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتا ہے، اس کی بینائی واپس لوٹ آتی ہے، اس کو بکریاں مل جاتی ہیں۔ اب میرے اللہ بطور امتحان، اب ہم اگر سوچیں کہ ہم کیا تھے، آج ہمارے اللہ نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہم میں سے کتنے ہی ایسے افراد ہیں آج سے 15-20 سال پہلے جائیں، یقین مانیں کہ باپ کما کر لاتا تھا تو تب گھر میں چولہا جلتا تھا، باپ کما کر لاتا تھا، گھر میں روٹی بنتی تھی، مگرنہ کھانا نہیں بنتا تھا۔ لیکن آج اللہ کا کرم ہے، ہر انسان ہم میں سے اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ میرے اللہ نے انعام کے طور پر ان کو نعمتیں دے دی، پھر امتحان کے طور پر ان کے پاس فرشتہ بھیجا ایک لاچار آدمی کی صورت میں کہ میں غریب ہوں بھائی، ایکوڑ والے اللہ نے تیرے پاس رحمت کی ہے، اتنا انعام دیا اللہ نے تجھے، مجھے کوئی اللہ کے نام پر دے دو۔ اس نے کہا واہ واہ واہ، یہ میرے اللہ نے کہاں دیا ہے؟ یہ تو میرے باپ دادا کی جائیداد کی کمائی ہے، یہ تو ہمارا مال ہے، میں نہیں دیتا۔ وہ پھر کہتا ہے اللہ تجھے ایسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ وہ کوڑا پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ وہ گنجے کے پاس جاتا ہے، بھئی اللہ نے تیرے اوپر اتنا انعام کیا ہے، کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، صدقہ خیرات کر دے۔ اس نے کہا نہ، یہ تو میں نے خود پالی ہیں بھینسیں گائیں، یہ اللہ نے کہاں دی ہیں؟ بھول گیا، جس طرح ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی عنایت کہاں ہے، کسی غریب کو لاچار کو دے دیں، نہیں، یہ بھی بھول گیا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ تجھے ایسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ نابینے کے پاس جاتا تھا جس کو میرے اللہ نے آنکھوں والی نعمت عطا فرمائی تھی۔ اب یہ نابینا کیا کہتا ہے؟ بھائی مانگنے والے فقیر، میں بھی تیری طرح فقیر تھا، میں بھی تیری طرح نابینا تھا، میں بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا، میرے اللہ نے دیا، یہ سارا ہی اللہ کا ہے، جتنا تو چاہے لے جا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تیری بینائی کو سلامت رکھے، اللہ تجھے اور دے۔ جیسے فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے میرے اللہ اس کو اور عطا فرما۔ یہ جب نابینے کے پاس جاتا ہے میرے اللہ نابینے کے اوپر رحمت کرتا ہے۔ وہ نابینا جو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اگر آج ہم اللہ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، شیطان سے دور ہٹ کر خرچ کریں گے، اللہ کی رحمت بھی ہوگی، اللہ کا فضل بھی ہوگا، اللہ کا انعام بھی ہوگا۔ اور رمضان کے مہینے میں جو انسان زیادہ خرچ کرتا ہے میرے اللہ 700 گنا سے بھی بڑھا کر اس پر اپنی احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اس انسان کے انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جس میں ہم میں سے جس کو میرے اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اور اس کے سامنے کوئی غریب ہے، فقیر ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ان غریبوں پر جہاں بھی ضرورت ہے اللہ کے مال کی وہاں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔